بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلا اقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر اذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون۔ سورۃ الانشقاق، جس کی پہلی 15 آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کے سامنے رکھی جا چکی ہے، اسی کی بقیہ آیات 16 سے لے کر 25 تک میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ بعض اہل علم نے لکھا کہ 3 چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں، لیکن میں نے غور کے ساتھ یہاں گنتی کی ہے، یہاں 4 چیزوں کی قسمیں ہیں۔ اور وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ فلا اقسم بالشفق، قسم ہے مجھے شفق کی، پہلی قسم شفق کی، واللیل، اور قسم ہے رات کی، وما وسق، اور جو چیزیں اس نے سمیٹی، رات کی اور ان چیزوں کی جو اس نے سمیٹی۔ 3 والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب کہ وہ ماہ کامل بن جائے، مکمل چاند اپنی مکمل شکل اختیار کر لے، اس کی قسم۔ تو یہ 4 قسمیں بنتی ہیں، لیکن جس نے 3 کہا اس نے واللیل وما وسق کو ایک قسم قرار دیا کہ رات کی قسم اور جن چیزوں کو وہ سمیٹ لیتی ہے یا اپنے اندھیرے میں اکٹھا کر لیتی ہے، ان کی قسم 3 ہوں یا 4 ہوں، بہر صورت اللہ رب العزت کا کسی بات پر قسم کھانا یہی کافی ہے۔ میں نے ایک دن پہلے ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کوئی بھی قسم نہ کھائے، کسی قسم کی قسم نہ کھائے، تب بھی ہمارے لیے تو کافی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے تو یہاں 3 یا 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، اور ان 4 چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ رب العزت نے جو بات کہی ہے وہ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے رہو گے۔ تو گویا کہ 4 قسمیں کھا کر یا 3 قسمیں کھا کر اللہ رب العزت نے کہا کہ تم ایک حالت سے دوسری کی طرف منتقل ہوتے رہو گے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ جن چیزوں کی قسم کھائی ہے وہ آپ دیکھیں درجہ بدرجہ۔ فلا اقسم بالشفق، قسم ہے مجھے شفق کی، اور شفق کیا ہے؟ وہ سرخی، حدیث شریف میں شفق کی باقاعدہ تفسیر بھی موجود ہے۔ وہ سرخی جو سورج کے غروب ہونے کے بعد مشرق کی طرف نمایاں ہوتی ہے، سورج تو غروب ہوتا ہے مغرب کی طرف، لیکن یہ سرخی جو ہے یہ مشرق کی طرف نمایاں ہوتی ہے، اور تقریباً عشاء کے قریب تک رہتی ہے۔ جیسے ہی یہ سرخی ختم ہو جائے عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔
اللہ رب العزت نے اس شفق کی قسم کھائی کہ اس شفق کو قرار نہیں، اس شفق کو دوام حاصل نہیں، یہ ہمیشہ نہیں، بلکہ سورج غروب ہوا، مشرق کی طرف نمودار ہوئی، اور سورج کے غروب ہونے کے آدھ پون گھنٹہ کے بعد یہ غائب ہو جاتی ہے، اس کو بھی قرار نہیں ہے۔ اور پھر دوسری چیز فرمایا واللیل وما وسق، اور قسم ہے رات کی اور جن چیزوں کو وہ گھیر لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے۔ رات بھی ظاہر ہے کہ کوئی دائمی چیز نہیں ہے، ادھر سورج طلوع ہوا رات بھی گئی۔ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کا تذکرہ پچھلے ایک درس میں کر رہا تھا کہ انہوں نے رات ہوئی فلما جن علیہ اللیل رآ کوكبا فقال هذا ربی، رات ہوئی اور چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ سورج کی کرن کے نکلتے ہی سارے ستارے غائب، کہا میں ایسی چیزوں کو رب نہیں بنا سکتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو رب مانا نہیں، قوم کو سمجھانے کے لیے ایک انداز تھا کہ اگر بڑی مخلوقات کو رب بنانا ہو تو پھر یہ ستارے جو ہیں ان کو رب مانتے، آسمان میں ہیں، بڑی چمک ہے، بڑی ان کے بڑے فوائد ہیں، لیکن جب وہ بھی صبح غائب ہو گئے تو کہا اسے میں رب نہیں بنا سکتا۔ رات کو چاند دیکھا، کہا کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، یہ میرا رب ہے۔ دن نکلا، چاند بھی ختم ہو گیا۔ اور جس وقت سورج کو دیکھا فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا اکبر، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، یہ میرا رب ہے۔ شام ہوئی تو وہ بھی ڈوب گیا۔ یہاں تو کسی چیز کو قرار نہیں، نہ چاند کو، نہ سورج کو، نہ ستاروں کو، نہ دن کو، نہ رات کو۔ اور اگر کوئی انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ میرے پاس دولت ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں صحت مند ہوں، میں جوان ہوں، تو میں تو پتہ نہیں کتنی دیر رہوں گا، یہاں کسی کو قرار نہیں۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو مرنا ہے۔ اور رہا معاملہ کہ جانداروں کے علاوہ جو بے جان چیزیں ہیں، کیا یہ اپنی جگہ پہ جمی رہیں گی، ٹکی رہیں گی، کھڑی رہیں گی؟ نہیں۔ پہاڑوں کا ذکر اللہ رب العزت نے اسی کے شروع میں فرمایا، اور پچھلے درس میں نے ذکر کیا کہ پہاڑ جو ہیں وہ یوں ہوا میں فضا میں اڑیں گے جس طرح دھنکی ہوئی روئی اڑتی ہے۔ جب پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا، اور ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پہاڑ جو ہیں ان کو ہم لنسفعن یسألونک عن الجبال، یہ سورہ طٰہٰ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، اے میرے محبوب، اے میرے نبی کہہ دیجئے کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔ انسان نہیں رہے گا، کوئی حیوان نہیں رہے گا، کوئی مالدار نہیں رہے گا، کوئی جاندار نہیں رہے گا۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ بھی روئی کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ قیامت تک جاتے جاتے کسی چیز کو قرار نہیں، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی اور رہے نام اللہ کا۔ صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہ جائے گی، نہ رات، نہ شفق، نہ کوئی اور چیز۔ رات کے ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا واللیل وما وسق، قسم ہے رات کی اور ان چیزوں کی جنہیں کہ یہ رات گھیر لیتی ہے، جمع کر لیتی ہے، سمیٹ لیتی ہے، اکٹھے کر لیتی ہے۔ آپ دیکھیں گے دن بھر محنت کے لیے، مزدوری کے لیے کھیتوں میں گیا ہوا کسان شام کو گھر آ جاتا ہے۔ کیڑا مکوڑا جس کا اصلاً کوئی گھر نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی تو کہیں نہ کہیں اپنا کوئی گھونسلہ بنائے بیٹھا ہے، کوئی بل بنائے بیٹھا ہے، کوئی کسی طرح اپنا گروندہ تیار کیے ہوئے ہے۔ رات ہوتے ہی ہر چیز اپنے اپنے ٹھکانے پر واپس لوٹ آتی ہے۔ انسان اپنے گھروں میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں، چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے اپنی بلوں میں، اپنے گروندوں میں، ہر چیز جب واپس جمع ہو جاتی ہے، رات کے اندھیرے نے
ان چیزوں کو جمع کر دیا اپنے اپنے. جو دن میں روشنی میں بکھرے ہوئے تھے، کوئی یہاں کام کر رہا ہے، کوئی وہاں چر رہا ہے، کوئی وہاں اپنی روزی روٹی کے دھندے میں پھر رہا ہے، رات ہوئی تو سارے کے سارے اپنے اپنے گھروں میں سمٹ آتے ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا قسم ہے مجھے رات کی اور قسم ہے ان تمام چیزوں کی جن کو یہ رات سمیٹ لیتی. جتنی بکھری ہوئی چیزیں ہیں ان سب کو یہ اکٹھے کر دیتی ہے. والقمر اذا اتسق، اور قسم ہے مجھے چاند کی جب وہ ماہ کامل بن جاتا ہے. قسم ہے چاند کی جب وہ بدر بن جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے. چاند کی حالتیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں، چاند کتنے ہیں؟ چاند ایک ہے، چاند ایک ہے، سورج ایک ہے. لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یسألونک عن الأحلہ، اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے چاندوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہاں احلہ ہلال کی جمع کا صیغہ ہے. لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند جو ہیں الگ الگ چاند، چاندوں کی حالتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو یہ چاند ایک ہے، اللہ نے احلہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ چاند کی حالتیں بدلتی رہتی ہیں. پہلے دن کا چاند ایک جیسے آپ نے لکیر لگا دی اور ذرا اس کو ٹیڑھا کر دیا، اس لکیر کا نام ہے ہلال. ہلال پہلی تاریخ کا چاند وہ کسی بھی مہینے کا ہو، یہ صرف عید کا ہی ہلال نہیں ہوتا، کیونکہ ہمیں تو وہی چاند دیکھنے کا زیادہ شوق رہتا ہے نا. سال کے 12 مہینوں کا چاند دیکھے نہ دیکھے، عید کے لیے ہر کوئی نظر آتا ہے یا نہیں نظر آتا، کوشش یہ ہے کہ چاند دیکھ لوں تاکہ صبح کا کہیں روزہ نہ پڑ جائے. یہی نا عید والے کے لیے کہ کہیں صبح کا روزہ نہ پڑ جائے، آج شام چاند میں کسی نہ کسی طریقے سے دیکھ لوں. اس کو دیکھنے کا شوق ہے. اور پھر ہلال عید، بچے بچے، بوڑھے بوڑھے، جوان جوان، مرد عورت، ہر کسی کی زبان پر ہلال عید. ہلال عید صرف عید کا نہیں، 12 ہی مہینوں کا پہلے دن کا چاند ہلال کہلاتا ہے. ایک چاند یہ ہو گیا جس کا نام ہلال ہے. پھر 1 سے لے کر 13 تاریخ تک، 1 سے لے کے 13 تک، اب یہ روز بروز تھوڑا تھوڑا بڑھتا جائے گا. 13 تک اس کو قمر کہا گیا، چاند، جس کو ہم عام طور پر چاند کہتے ہیں. اور 13، 14، 15 ایام 20 جن 3 دنوں کے روزے رکھنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور بعض ماہرین فلکیات نے، اہل علم نے لکھا کہ 16 تاریخ بھی روزہ 3 تاریخوں کا ہے، لیکن چوتھا دن بھی چاند مکمل رہتا ہے. 13، 14، 15 اور 16 یہ چاند 4 دن چاند ماہ کامل رہتا ہے، مکمل رہتا ہے. اور ان دنوں میں جب ماہ کامل ہے تو اس کا نام ہوتا ہے بدر. بدر چاند جبکہ وہ مکمل. اب 16 کے بعد پھر معاملہ شروع ہو گیا. ایک مرتبہ چاند پر مکمل کمال آیا اور اس کے بعد پھر زوال شروع ہو گیا. یہ کہاوت بڑی مشہور ہے نا، ہر کمال را زوال، ہر کمال کو زوال ہے. ایک مرتبہ کوئی بھی چیز چاہے کتنی بلندی کی طرف اڑتی چلی جائے، چڑھتی چلی جائے، آخر اس کو نیچے ہی کرنا ہے نا. کتنے بھی زور سے نیچے سے اس کو پش کریں، آخر وہ نیچے گرے گی، کیونکہ کمال کے بعد زوال ہوتا ہے. جس طرح کے آج کل ظلم، جبر، زیادتی، استبداد میں امریکہ کمال پر پہنچا ہوا ہے، اور انشاءاللہ اس کا زوال شروع ہونے والا ہے. انشاءاللہ ہوگا، ان قریب ہوگا. کیونکہ ہر چیز کا جب کمال ہو، آپ دیکھیں مال و دولت کہیں، آپ ٹیکنالوجی کہیں، آپ ظلم، کسی بھی شعبے کو آپ لے لیں، ہر شعبے میں وہ اس وقت کمال کو پہنچا ہوا ہے. اور مسلمانوں پر خاص طور پر ظلم کرنے میں بھی وہ کمال کو پہنچا ہوا ہے. اب اس کے زوال کا دور انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. کل ہوا یا پرسوں ہوا، ہم دیکھیں گے انشاءاللہ کہ امریکہ کو زوال آ چکا ہے. اسی طرح اللہ کی مخلوقات، اللہ کی وہ مخلوقات جن کو سر منہ انحراف کی قوت نہیں، طاقت نہیں، ان میں کبھی یہ پایا ہی نہیں جاتا کہ ان میں سے کوئی ذرا برابر نافرمانی کرے، لیکن کمال پہ جا کے اللہ ان کو بھی زوال کی طرف لے آتا ہے. بدر کے بعد پھر دوبارہ گھٹتے گھٹتے آخر آ کے پھر وہی شکل ہو جاتی ہے
جو شروع ہوئی تھی۔ تو یہ ہیں چاند، مختلف چاند کی شکلیں ہیں جن کے مختلف عربی میں نام ہیں، اور ان ناموں کی مناسبت سے اللہ نے کہا یسألونک عن الأحلہ، اے میرے نبی یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ چاند کیا ہیں، کبھی چھوٹا، کبھی بڑا، کبھی درمیانہ، کبھی کامل، کبھی ناقص۔ تو اللہ نے فرمایا قل، اے میرے نبی کہہ دیجئے ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کو وقت بتاتے ہیں اور حج کا موسم بتاتے ہیں۔ اب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چاند ذوالحج کا آج پہلی تاریخ ہو گئی، 2، 3، 4، 5، 8 تاریخ کو احرام باندھنے ہیں۔ اگلا درس انشاءاللہ آپ کے علم میں ہے کہ پیر، منگل اور بدھ سے انشاءاللہ 3 دن جو ہیں وہ حج، عمرہ اور اس کے احکام و مناسک کے سلسلہ میں مسائل آئیں گے، اس میں یہ تفصیلات ذکر کریں گے کہ کب کیا کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے چاند کو ہمارے لیے بہت سارے فوائد کا ذریعہ بنایا ہوا، لیکن قرار چاند کو بھی نہیں ہے، ہمیشگی چاند کو نہیں۔ شروع میں فرمایا اذا السماء انشقت، چاند تو آسمان کا ایک حصہ ہے، فرمایا آسمان پھٹ جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور اللہ کے حکم پر وہ کان لگائے گا، اور اس کو یہی سزاوار تھا، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، زمین کھینچ کر لمبی کر دی جائے گی، وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو اس کے اندر ہے وہ باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی، وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور وہ اپنے رب کے حکم پر، اپنے رب کے آرڈر پر کان لگائے گی، حکم کو مانیں گی، اس کی تعمیل کرے گی، اور اس کو یہی سزاوار ہے۔ اللہ رب العزت نے زمین کے پھٹنے، اس کے حکم پر کان لگانے، آسمان کے پھٹنے، حکم پر کان لگانے کے ساتھ فرمایا وَحُقَّتْ، اس کو لائق یہی تھا کہ وہ حکم مانے۔ ہمارے بارے میں کیا خیال ہے؟ بنی نوع انسان، کیا ہمارے لیے یہ لائق نہیں ہے کہ اس کا حکم مانے؟ ہمارے لیے تو ان سے بھی زیادہ لائق ہے کہ ہم اللہ کے احکام کو مانیں، لیکن دنیا کی ہر چیز اللہ کی اطاعت کرتی ہے، اللہ کی اطاعت میں رہتی ہے، اور اگر کہیں سر نکالتا ہے، سر کھینچتا ہے، جس کو فارسی میں سرکشی کہا گیا، سرکشی کرتا ہے تو وہ انسان کرتا ہے۔ انسان جب چاہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے اپنے ہی اندر بہت بڑا بن جاتا ہے، حتیٰ کہ انا ربکم الاعلی، اتنے بڑے بڑے نعرے لگانا شروع کر دیتا ہے کہ میں تمہارا بڑا رب، اعلیٰ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ میں تمہارا رب ہوں، لوگوں کو کہہ دے کہ ایک تمہارا رب وہ ہے، ایک میں ہوں، نہیں، انا ربکم الاعلی، کہتا ہے کہ میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں، سب سے بڑا رب ہوں۔ اللہ رب العزت نے غارت کیا دنیا کی نظروں کے سامنے اور پانی میں غرق کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس کی لاش کو بچا کے رکھ دیا، تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ اس کے بارے میں سنیں، پڑھیں، جس کو موقع ملے دیکھے کہ جس نے بڑا رب اپنے آپ کو کہلوایا اس کا انجام اللہ نے کیا کیا۔ اللہ وہ ہے جس نے اس کو کیفر کردار تک پہنچایا، جو اس کے انجام کو اس حد تک جس نے پہنچایا۔ اللہ نے فرمایا والقمر اذا اتسق، اور چاند کی قسم جب کہ وہ ماہ کامل، جب کہ وہ مکمل ہو جائے، کامل ہو جائے، لترکبن طبقا عن طبق، تم یقیناً ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف پلٹتے رہو گے۔ اب یہاں خطاب ہمیں ہے، انسان کو ہے کہ اے انسان تو یہ نہ سمجھ کہ میں آج جوان ہو گیا ہوں، مجھ میں بڑی طاقت ہے، مجھ میں بڑی قوت ہے، اب مجھے ہلانے والا کون؟ پہلے تو پیدا ہوا تو انتہائی بے جان سا تھا، تجھے کوئی ہی پہلو سے اٹھا کے دوسرے پہلو پہ کرتا، کوئی ہی تمہیں کھلاتا پلاتا، تمہیں اپنا ہاتھ ہلانے کی تم میں طاقت نہیں تھی کہ اپنا ہاتھ کوئی چیز پکڑ کے منہ تک لے جاؤ۔ ایک وقت وہ تھا کہ تم شیر خوار تھے، دودھ پیتے تھے، جو سن رضاعت ہے، پہلے تم پہ ولادت کے بعد سن رضاعت کا 1 سال، 1.5 سال، 2 سال گزرے، اور سن رضاعت تو زیادہ سے زیادہ 2 سال ہی ہے نا۔
اب تو 2 سال کا بھی وقت نہیں رہا، اب تو رہا ہی نہیں، سن رضاعت کوئی رہی ہی نہیں۔ اب تو اگر ڈبے کا کوئی بھی نام لیا جائے دودھ کے ڈبے کا، اب تو رضاعت والا کھاتا ہی ختم ہو گیا۔ نہ ماؤں نے دودھ پلانا باقی رکھا، نہ وہ سلسلے قائم رہے، اور نتیجہ یقیناً ہماری نظروں کے سامنے ہے کہ بچے ماؤں کے نافرمان، بچوں کے دلوں میں، ان کی آنکھوں میں وہ شرم ہی نہیں رہی کہ جو مائیں دودھ پلانے والی ہیں ان کے بچوں کی آنکھوں میں جو شرف ماں کی، باپ کی عزت احترام وہ نہیں، چونکہ وہ گائے کا دودھ پیتے ہیں، بلکہ وہ گائے بھی جو آسٹریلیا سے، یہاں سے بھی اپنے ہمارے ملکوں کی گائے کا دودھ بھی کون پیتا ہے، آسٹریلیا سے ڈبے میں پیک آ رہا ہے اور یہ پی رہے ہیں۔ اب ان کو تو شرم عزت اگر کرنی ہے تو یہ پھر آسٹریلیا والوں کی کریں گے۔ رضاعت کی عمر ختم ہو گئی، 2 سال، زیادہ سے زیادہ مدت رضاعت ہے 2 سال۔ حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع، جو رضاعت کی عمر پوری کروانا چاہے اس کے لیے 2 سال ہے۔ حولین کاملین، اہل علم نے لکھا کہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ چھڑا دیا جائے۔ پہلے یہ دودھ پی رہا ہے، اب اس کے کھانے کا وقت آیا، اب کھانا نوالا کھا رہا ہے۔ پہلے کسی نے کھلانا شروع کیا، دیکھیں حالات کیسے اس کے بدل رہے۔ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف۔ صحیح بخاری، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں، تابعی ہیں، شاگرد ہیں، بہت بڑے مفسر ہیں، انہوں نے صحیح بخاری میں اس تفسیر کے سلسلہ میں ذکر کیا کہ حالات کیسے بدلتے ہیں۔ بعض دیگر علماء نے، مفسرین نے حالات بدلنے کو مختلف انداز سے بیان کیا۔ ایک یہ کہ پہلے مدت رضاعت، پہلے یہ رضیع تھا، پھر اس کا دودھ چھڑایا گیا، اس نے کچھ کھانا پینا شروع کیا، لیکن ابھی چونکہ بڑی یا سخت چیزیں کھا نہیں سکتا، مائیں نرم و نازک چیزیں کھلاتی ہیں، سیریلاک کھلا دیا، یہ وہ کھلا دیا بچے کو۔ اور دیکھیں ایک وقت پھر لوٹ کے آتا ہے سیریلاک کھانے والا، لیکن اس وقت پھر سیریلاک دیتا کوئی نہیں۔ جس بچے کو ماں نے بڑی تمناؤں کے ساتھ، بڑی شفقتوں کے ساتھ، بڑی محبتوں کے ساتھ سیریلاک گول گول کے بنا کے کھلایا، اب یہ اس جگہ پہنچ گیا ہے، ماں اس جگہ پہنچ گئی ہے، باپ اس جگہ پہنچ گیا ہے کہ اب اس کو کوئی سیریلاک جیسی چیز کھلا دے، کہیں گے کہ تم سٹھیا گئے ہو، اب تم کہتے ہو مجھے کھیر چاہیے، اب یہ چاہیے وہ چاہیے۔ لیکن اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ اس میں سٹھیانے والی کیا بات ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ، سورہ یاسین، اللہ نے فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم عمر لمبی دیتے ہیں اسے الٹا کے بچپن کی طرف لے جاتے ہیں۔ بوڑھا آدمی ساری حالتیں وہی، بچے کے دانت نہیں، اس کے بھی دانت نہیں، بچہ سیریلاک کھا سکتا ہے، اب بابا بھی سیریلاک کھا سکتا ہے، لیکن اسے کھلاتا کوئی نہیں۔ اس کو یہ ایسی چیز مانگے تو بہویں، بیٹے، اپنی اولاد تک مختلف قسم کی باتیں کریں گے کہ یہ اب کیا مانگ رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ہے اب یہ ٹافی مانگتا ہے۔ اب بوڑھا آدمی کسی کے کہے کہ میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے تو بچپن میں ٹافیاں اور یہ وہ کھا کے سویٹس کھا کے دانتوں کی تباہی کی ہوئی ہے، لیکن ماں باپ بڑے پیار سے لالا کے دیتے ہیں۔ بوڑھا ہو کے انہی بچوں سے یہ جب مانگے گا تو اس کو کتنی باتیں سنائیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ آدمی بوڑھا ہو کے وہیں پہنچ جاتا ہے جیسے بچپن میں تھا۔ دانت نہیں تھے، سخت چیز کھا نہیں سکتا تھا، کمزور تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، پکڑ کے اس کو چلانے کی ضرورت تھی کہ اس کے ماں باپ، بڑے بہن بھائی اس کو پکڑ کر چلاتے تھے۔ اب بوڑھا ہو گیا، پھر اسے اسی طرح کی ضرورتیں پیش آنا شروع ہو گئیں، اب اسے پکڑنے والا کوئی نہیں۔ پڑا ہے بیچارہ تو پڑا رہنے دو، کبھی منت سماجت کر کے کہا کہ مجھے تھوڑا سا باہر نکالو، اللہ رب العزت نے انسان کو یہ ساری حالتیں جو ہیں دکھانی ہیں، دکھائی ہیں، اور انہی کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے رہو گے۔ کھانا، نرم چیزیں کھانے کے بعد سخت چیزیں کھانے کا دور بھی آ گیا، جوان ہو گئے، کڑیل جوان۔
اب یہاں آ کے آدمی کے دماغ میں کچھ کیڑا بیٹھ جاتا ہے کہ میں تو اتنا جوان ہوں، اتنی مجھ میں طاقت ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، پتہ نہیں ہے. لیکن اللہ رب العزت کے سامنے کیا ہے؟ کسی کی جوانی، کسی کی طاقت کوئی حیثیت نہیں رکھتی. جس کے سامنے پہاڑ، جس کے سامنے آسمان، جس کے سامنے پوری زمین کوئی قیمت نہیں رکھتی، کوئی طاقت نہیں رکھتی، ایک انسان کتنا جوان ہو جائے گا. اللہ نے فرمایا نہ وہ جوانی رہے گی. جوانی کے بعد ادھیڑ عمر شروع ہوتی ہے، وہ عمر جس میں آدمی جوانی اور بڑھاپے کے درمیان ہوتا ہے. نہ ابھی بوڑھا ہوا ہے کہ لاٹھی پکڑ کے چلے، نہ ابھی کمر میں وہ کمان بنی ہے، ابھی کمر بھی سیدھی ہے. کمان جب اللہ چاہے بڑھاپے میں آ کے بن جاتی ہے. کسی نوجوان نے کسی بوڑھے کو کہا، بوڑھا بیچارہ کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی، تو ازراہ مذاق وہ نوجوان بوڑھے کو کہتا ہے بابا یہ کمان کتنے کی لی ہے؟ اس بیچارے کا کمر ٹیڑھی ہو چکی تھی تو اس نے شرارت کی، لڑکے نے کہا بابا یہ کمان کتنے کی لی ہے؟ تو اس نے کہا بیٹا جب میری عمر کو پہنچے گو تو فری میں مل جائے گی. یہ لینے والی کیا چیز ہے؟ جب میری عمر کو پہنچو گے تو یہ فری میں مل جائے گی. کل تک بڑا جوان تھا، اب اس کی کمر کمان کی طرح گول ہو چکی. اور پھر موت پیدا ہوا تھا. دیکھیں آہستہ 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 کہاں جا کے موت مر کے بھی جان نہیں چھوٹے گی. اب تو کہتے ہیں، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ ملا تو کدھر جائیں گے. اب شاعر نے وہ بات بڑی معقول کہی کہ مر کے اگر سمجھا جائے کہ جان چھوٹ جائے گی، موت کی آخری ہچکی اور ختم، یہ مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہو سکتا، نہ ہے. مسلمان کو معلوم ہے کہ مر کے تو مجھے پھر اٹھنا ہے، پھر جواب دینا ہے، آگے تو بڑا کھاتا شروع ہوگا. یہ تو دنیا جیسے کیسے یہ چھوٹی سی دنیا ہے، گزر ہی جائے گی. مرنے کے بعد بھی آدمی کو پہلے برزخ، قبر میں عذاب ثواب دونوں موجود ہیں. اللہ رب العزت یہ نہ سمجھے کہ ہندو جو ہیں وہ اپنے مردے کو جلا دیتے ہیں تو شاید اس کو قبر نصیب نہیں ہوگی. کسی کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، کسی کو درندے کھا جاتے ہیں، نوچ کے کھا جاتے ہیں. اس کو قبر کا عذاب اور برزخ اللہ رب العزت ہر کسی کو ہر شکل میں، کیونکہ وہ قادر ہے. جس نے اس وقت اس کو بنا لیا تھا جب اس کا کچھ بھی نہیں تھا. سورہ دہر، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، جب اس کا ذکر تک نہیں تھا اللہ نے اس کو بنا لیا، اب اس کے لیے کیا مشکل. برزخ، اس کے بعد دوبارہ باس جو ایمان کا چھٹا، والباس بعد الموت، ایمان کا چھٹا رکن. پھر اٹھایا جائے گا، اور اٹھائے جانے کے بعد پھر یہ ہو کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا. پھر بھی جان چھوٹ گئی، چھوٹنے والی بات وہاں بھی نہیں. وہاں بھی سوال جواب ہوگا، پوچھا جائے گا تمہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کی قدم لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن 4، اور اس سے ایک پہلے قبر میں جائے گا تو وہاں 3 سوال ہوں گے. یہ تو قدم قدم پر ہمیں امتحانات سے گزرنا پڑے گا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں امتحانات کے پرچے آؤٹ کر کے دے دیے. پہلا پرچہ قبر میں یہ ہوگا، من ربوں کا، تیرا رب کون ہے. من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے. ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے. پہلا پرچہ 3 سوال، اور اللہ نے سوال بتا دیے. جواب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تیار کریں، اور اگر تینوں سوالوں کے جواب دے دیے تو 100% نمبر پاس، فرسٹ کلاس پاس. قبر سے جان چھوٹی، اٹھائے گئے، محشر کے میدان میں کھڑے کر دیے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 سوال کیے جائیں گے، اور وہاں بھی یہ امتحان دینا. یہ نہیں کہ اٹھا لیا تو پھر چھوڑ دیا جائے گا کہ جاؤ مزے کرو جہاں چاہو پھرو، نہیں. وہاں قدم پہ کھڑے ہو کر پہلے 4 سوالوں کے جواب. تمہیں عمر دی، کیا کیا. ان عمرہ فیما ابلاہ، عمر دی تھی 70 سال، 80 سال، 100 سال، کیا کرتے رہے. ان شبابہ فیما افنا، تمہیں جوانی دی تھی، جوانی کہاں ضائع کر دی، کہاں فنا کر دی، کہاں لگائی. ان مالہ، مال دیا تھا، من این اکتسب و فیما انفق،
کہاں سے کمایا تھا اور کہاں لگایا تھا، عن علم ہی فی ما عامل، علم دیا تھا اس پہ کتنا عمل کیا. یہاں ان سوالوں کے جواب دیے بغیر بھی کوئی چارہ نہیں. اور اس کے بعد پھر جزا اور سزا، نیکی کر کے گیا ہے اچھے انجام کو پہنچے گا، برائیاں کر کے گیا ہے برے. یعنی ایک تغیر مسلسل، ایک مسلسل تغیر انسان کی زندگی میں چلتا آ رہا ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک، پھر قبر، پھر حشر اور نشر، اور پھر حساب کتاب، اور پھر جزا و سزا. اللہ نے فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلتے، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بڑھتے چلے جاؤ گے. اور ایک تفسیر بعض اہل علم نے تفسیر ابن جریر رحمہ اللہ میں لکھا ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت سے مراد یہ ہے کہ آج تم غنی ہو، پتہ نہیں کب فقیر ہو جاؤ گے، آج تم امیر ہو کل فقیر ہو جاؤ گے، آج تمہارے پاس خوشحالی ہے کب بدحالی آ کے گھیر لے کوئی پتہ نہیں. اگر خوشحالی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور اب ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں، اور کوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے. وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر انکار کیا، نعمتوں کا انکار کیا، تو فرمایا کہ ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا ہی سخت. تو گویا اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ خیر رہے گی. اللہ نے انسان کو کبھی فقر، کبھی تونگری، کبھی خوشحالی، کبھی بدحالی، کبھی خیر، کبھی شر، مختلف حالات میں اللہ رب العزت انسان کو بدلتا رہتا ہے. فرمایا لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہوتے رہو گے، پہنچتے رہو گے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے بھی ہیں پھر بھی ایمان کیوں نہیں لاتے. ایک آدمی نے کبھی کسی کو مرتے ہوئے نہ دیکھا ہو تو کہے کہ میں نہیں مانتا کہ موت آئے گی. نہیں، ہمیں پتہ ہے جن کے ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور جن کو یہ توفیق ملی کہ انہوں نے ان کے آخری دموں میں ان کو دیکھا، ان کے سامنے انہوں نے دم توڑے، انہوں نے انہیں غسل دیا، انہیں کفن دیا، انہیں دفن کیا، ان کے جنازے پڑھے، اس کے بعد اب کیا شک رہ گیا کہ موت آئے گی. ماں باپ زندہ ہیں الحمدللہ، بہت بڑی نعمت ہے، ان کی خدمت کریں، اجر و ثواب کمائیں. کئی اور عزیز و اقارب، دوست احباب، جب اتنی دنیا کو مرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں تو موت تو ایک حقیقت بن کر ہمارے سامنے ایسے جم جانی چاہیے کہ کوئی شک نہ رہے. اور جب ہمیں معلوم ہے کہ انسان کو قرار نہیں، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف یہ پلٹتا ہی رہے گا، اس کو پلٹا کون رہا ہے؟ کیا انسان اپنی مرضی سے یہ سارا کچھ کر رہا ہے؟ اس کو پلٹانے والی ایک ذات ہے، اس ذات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ائمہ رحمہم اللہ، سارے ہی بڑے معزز مکرم اہل علم، لیکن عقل کے اعتبار سے علم ایک الگ چیز بھی ہے اور عقل الگ چیز بھی ہے. علم حدیث میں ان ائمہ اربعہ رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان میں فرق ہے. کسی کے پاس حدیث زیادہ تھی، کسی کے پاس کم تھی، کسی کے پاس نہ ہونے کے برابر تھی. عقل سب میں بڑی تھی اور ان میں بھی امام ابو حنیفہ ازرو عقل زیادہ معروف. انہیں ایک دہریہ ٹولے سے واسطہ پڑ گیا. امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے اقتضاء العقل، تعارض العقل والنقل، 7 جلدوں میں ان کی کتاب ہے جو ایک سعودی پی ایچ ڈی ڈاکٹر نے تحقیق کر کے ابھی حال ہی میں چند سال پہلے چھاپی ہے. اس میں یہ واقعہ ذکر کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ پڑ گیا چند دہریوں سے، کمیونسٹوں سے، جو اللہ کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کے وجود کا ثبوت دو، اپنے رب کے وجود کا ثبوت دو. امام صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں چھوڑو یار، میں کسی اور مسئلے میں پریشان ہوں، تم مجھے کیا پوچھ رہے ہو؟
میں کسی اور مسئلے میں پریشان. امام صاحب رحمۃ اللہ نے عقل سے کام لیا, کہا کہ ان کو کہوں گا کہ قرآن میں آیا, یہ قرآن کو مانتے نہیں. ان کو کہوں حدیث میں آیا, یہ حدیث کو مانتے نہیں. ان کو ایسے نہیں سمجھا سکتے, ان کو عقل سے سمجھاؤں گا تبھی کام چلے گا. کہا کہ میں کسی اور مسئلے میں الجھا ہوا ہوں, اب تو اپنی بات کو چھوڑو, مجھے اپنی سلجھانے دو. تو انہوں نے کہا کہ وہ کیا ہے جس میں تم الجھے ہوئے؟ تو جٹ سے کہا کہ دیکھو ایک جہاز ہے پانی میں, بڑا جہاز ہے, عرشہ ہے, اس کی زیریں طے ہے, کچھ جہاز پانی میں ہے, کچھ اوپر ہے, کئی اس کی منزلیں ہیں, اور اس میں سینکڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن اس کا کوئی کپتان نہیں, اکیلا ہی چل رہا ہے, آتا ہے جاتا ہے, سامان لوڈ ہوتا ہے, نکلتا. اب وہ جو داہریوں کا ٹولہ ہے وہ کہنے لگے کہ ارے یہ کیا بات کرتے ہو, یہ کیا بات ہوئی کہ ایک جہاز ہے اور بغیر کپتان کے چل رہا ہے. داری آپ سمجھتے ہیں نا, داری وہ ہیں جو خدا اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی تھی, یہ آئٹم ہے, بنتا ٹوٹتا بکھرتا شکست و ریخت ہوتی رہتی ہے, اس کو بنانے والا کوئی نہیں, وہ اللہ کی ذات کو نہیں مانتا. جب امام صاحب نے کہا کہ وہ جہاز ایسے ہی چل رہا ہے, کوئی کیپٹن نہیں اس میں, کپتان نہیں, تو وہ سارے ایک دم ششدر کہتے ہیں کیسی بات کرتے, جیسے ہمارا انداز ہوتا ہے نا, گویا کہ امام صاحب کے گلے پڑ گئے کہ تمہارا دماغ نہیں کام کرتا, کیسی بات کرتے ہو, یہ جہاز بغیر کیپٹن کے چلا جا رہا. امام صاحب نے کہا ارے احمقوں کے ٹولے, تم ایک جہاز کو بغیر کیپٹن کے چلتا مانتے نہیں, اتنی بڑی دنیا بغیر اس کے خالق و مالک کے اللہ کے بغیر کیسے چلے گی؟ سارے کے سارے شرمندہ ہوئے اور بعض روایات کی روح سے مسلمان ہوئے, اسلام قبول کر لیا. عقل کے ساتھ کام کیا جائے, عقل کے ساتھ بات کی جائے, اس کا ایک اپنا وزن ہے, اور عقل سے کام لیا جائے تو یہ آدمی دیکھے کہ بھائی یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ انسان اپنی مرضی سے تو نہیں کرتا نا, کہ پیدا بھی ہو جائے, مر بھی جائے, جوان بھی ہو, بوڑھا بھی ہو جائے, دانت بھی نکلیں, نکل بھی جائیں. دانت پہلے آدمی کے اندر سے نکلتے ہیں, پھر اندر سے باہر نکل جاتے ہیں, لیکن نکلنا ہی ہے. بچے کے دانت نکل رہے ہیں, بوڑھے کے بھی دانت نکل رہے ہیں, اس کے محلے سے ہی باہر نکل جاتے ہیں, بچے کے جسم کے اندر سے نکل کر منہ میں آتے ہیں. اور سننے میں آیا ہے کہ جب آدمی بہت بوڑھا ہو جائے تو ایک مرتبہ دانت پھر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. شاید کسی کا کہیں واسطہ پڑا یا نہیں, یہ آدمی عمر میں 100 سال کے قریب پہنچ گیا, پہلے سارے دانت ختم ہو گئے, نئے سرے سے دانت نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور میں نے ایک یہ بھی سنا ہے کہ بہت بڑھاپے میں جا کر بال دوبارہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو بال سفید ہوتے ہیں نا, یہ بہت لمبی عمر والوں کے بال دوبارہ کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت لترکبن طبقا عن طبق مان لیتے ہیں کہ یہ بھی ہوگا. اور یہ جو دانت نکلنے والی بات یہ تو سنی, بہت قریبی ذرائع سے سنی کہ واقعی نکلے. اللہ رب العزت نے, جو ہمارے بھائی کہتے ہیں ہم نے دیکھا بھی ہے کہ بوڑھے آدمی کے دانت دوبارہ نکل آئے تھے. ان حالتوں کو بدلنے والی ذات کو ماننا عقل مند آدمی کے لیے مشکل نہیں ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فما لهم لا یؤمنون, یہ سارا کچھ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے. فما لهم, ان کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ, اور جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو یہ اللہ کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے؟ قرآن پڑھا جائے تو یہ سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر مطلق قرآن پڑھے اور اللہ کی عظمت کے سامنے سجدہ ریز نہ بھی ہو تو قرآن کریم میں کچھ خاص مقامات ہیں جہاں سجدہ ہے, جس سے سجدہ تلاوت کہا جاتا ہے. جیسے کہ پہلے ایک صورت گزر گئی نا, سورۃ العلق. سورۃ العلق اقرأ بسم ربک الذی خلق, آخری جو اس کی آیت ہے واسجد واقترب, آخری آیت یہ ہے, یہ سجدہ والی آیت ہے جسے آیت سجدہ کہا جاتا ہے. سورۃ العلق جس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی ہے, جن آیات کے نزول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. اقرأ
بعض علماء نے لکھا کہ اقرا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، اور یا ایھا المدثر قم فانذر سے آپ کو رسول بنا دیا گیا کہ اے میرے نبی اب بیٹھ کے آرام سے تھوڑی دیر جو گزر گئی 2-4 سال، اب اٹھو 3 سال، اب اٹھو اور اپنے گھر والوں کو ڈراؤ، اپنے اہل و عیال کو، خاندان والوں کو، قرابت داروں کو اب دعوت دو۔ دعوت کے حکم کے ساتھ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مرتبہ بڑھ کر نبی سے رسول ہو گیا۔ اقرا سے نبی اور انذر سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں آخری آیت میں سجدہ ہے، واسجد واقترب، اور یہاں آ گیا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتے، اور جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرتے؟ عام حالات میں اگر سجدہ کوئی قرآن کریم کی تلاوت کے دوران جگہ جگہ نہیں کرتا، تو جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا ہے وہاں وہاں ہمیں سجدہ کرنا چاہیے۔ ان مقامات میں سے ہمارے اس ترجمہ تفسیر کے دوران یہ آج دوسرا مقام آیا ہے، سورۃ العلق کا، اور یہ سورۃ الانشقاق کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور حدیث کی بعض دیگر کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ آگے آ جائیں شخص، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورت پڑھی اور آپ نے سجدہ کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عشاء کی نماز میں یہ سورۃ الانشقاق پڑھی جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے سجدہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے یہاں سجدہ کیا، میں جب تک زندہ رہوں گا میں یہاں سجدہ کرتا رہوں۔ تو گویا یہاں سجدہ کرنا سنت رسول ہے، یہاں سجدہ کرنے کا حکم ہے، سجدہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ جب ان پر قرآن پڑھا جائے تو یہ سجدہ نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں سجدے کتنے ہیں؟ 14۔ مجھے یہی توقع تھی کہ آپ یہی کہیں گے زیادہ تر۔ قرآن کریم میں صحیح روایات، صحیح احادیث کی روح سے 15 سجدے، اختلاف ٹھیک ہے، 14 کا بھی ہے، 11 کا بھی ہے اور 15 کا بھی ہے، لیکن صحیح احادیث میں سجدے 15 ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج میں 2 سجدے کیے، اور ہمارے ائمہ میں سے بعض ائمہ، ایک امام اور ان کے ماننے والے وہاں ایک سجدہ مانتے ہیں، ایک نہیں مانتے، جبکہ صحیح حدیث میں دوسرا سجدہ بھی ثابت ہے۔ اور ایک اور جماعت ہے، وہ سورہ حج کے تو دونوں سجدے مانتے ہیں، لیکن سورہ صاد میں ایک سجدہ ہے، صاد، اس میں سجدہ ہے، وہ اس کو نہیں مانتے۔ تو انہوں نے حج کے 2 میں سے ایک گرا دیا، 14 رہ گئے، اور انہوں نے حج کے 2 مانے اور صاد کا گرا دیا تو بھی 14 رہ گئے، جبکہ سجدے صحیح احادیث کی روح سے 15 ہیں، اور 15 ہی کرنے چاہیے۔ سورہ حج کے بھی 2 اور سورہ صاد کا سجدہ بھی کرنا چاہیے۔ غرض یہ کہ 15 مقامات پر جہاں جہاں سجدے کا حکم ہے سجدہ کرنا چاہیے، اور احناف نے اس کو واجب قرار دیا ہے، جبکہ باقی تینوں ائمہ اور تمام علماء و فقہا جو ہیں، جمہور اہل علم، ان کے نزدیک یہ سجدہ کرنا سنت ہے، واجب نہیں، سنت ہے۔ اور اس کی دلیل کے طور پر جمہور اہل علم کے نزدیک 2 چیزیں ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل مبارک، حدیث میں وہ موجود ہے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ مشہور ہیں، قرآن کے جامع حافظ قرآن، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت سنائی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورت سنائی، آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ میں نے سورت جس میں سجدہ تھا، آیت جس میں سجدہ ہے، میں نے سورت سنائی، آپ نے سجدہ نہیں کیا، جبکہ صحیح بخاری میں، بخاری و مسلم میں یہ واقعہ بھی موجود ہے، اور صحیح بخاری میں اس سجدے کا ذکر بھی موجود ہے کہ اس آیت میں سجدہ ہے، لیکن آپ نے سجدہ نہیں کیا۔ معنی یہ کہ اگر کوئی کر لے تو اجر ہے، ثواب ہے،
اور اگر کوئی نہیں کرتا تو ترک واجب پر تو گناہ ہے. اگر سجدہ واجب ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جامع قرآن وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صورت پڑھی, اس میں سجدہ تھا لیکن آپ نے سجدہ نہیں فرمایا. اور ایک واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا میں نے اقرا بسم ربک الذی خلق کی تفسیر کے ضمن میں ذکر کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سر ممبر پر صورت پڑھی, اس میں سجدہ ہے. آپ ممبر سے نیچے اتر کر سجدہ کیا, پھر ممبر پر تشریف لے گئے. دوسرا موقع آیا تو آپ نے پھر وہ صورت پڑھی اور آپ سجدے کے لیے نیچے نہیں اترے, اور ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ کسی کو یہ نہ غلط فہمی ہو جائے کہ عمر بھول گئے ہوں گے. آج کہاں ہم بھولے نہیں, ہمیں معلوم ہے کہ یہاں سجدہ ہے, لیکن کبھی ہم کر لیتے ہیں کبھی نہیں کرتے, تاکہ اصل سنت ثابت ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کا حکم دیا لیکن کبھی نہیں کیا, واجب نہیں سنت. اور اس سجدے کے آداب جو ہیں وہ بعض آداب ذکر کیے جا چکے ہیں, مختصراً ان کو دوبارہ دہرا دیتے ہیں کیونکہ سجدہ آیا ہے. پہلی چیز یہ کہ باوضو ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور 2 تابعین ان کے موافق ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت کیا جا سکتا ہے, لیکن کوئی صحابی کوئی دوسرے تابعی 2 آدمیوں کے سوا امام شابی اور ایک سلمی, ان 2 کے سوا کوئی ان کا موافق نہیں ہے. باقی سب کے نزدیک سجدہ باوضو ہونا چاہیے, کیونکہ جب تلاوت باوضو کر رہے ہیں تو سجدہ بھی باوضو. اور جن کے نزدیک تلاوت بلا وضو جائز ہے ان کے نزدیک حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کا وہ عمل کہ سجدہ بھی بغیر وضو کر لیں اور قبلہ روح ہو کر کریں, اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ جائیں, اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں. کتب حدیث میں باقاعدہ اس کے دلائل موجود ہیں. اور بعض اہل علم کے نزدیک اللہ اکبر کہے بغیر سیدھے سجدہ. اب اگر امام ہے کوئی اللہ اکبر وہ کہتا نہیں اٹھتے ہوئے یا جاتے ہوئے, مقتدی بیچارے کیا کریں گے؟ پیچھے پہلے صف والوں کو تو پتہ چل گیا, پیچھے والوں کو پتہ چلنے تک تو نماز بھی ختم ہو چکی ہوگی. کبھی ایسا بھی ہے نا کہ بہت زیادہ صفحے ہیں, ایک کو پتہ چلا پھر دوسرے کو تو بڑی مدت ہو جائے. لہٰذا باقاعدگی سے چاہے نماز سری ہو یا جہری, اب اس میں تفصیلات تو بہت ہیں. بعض ائمہ نے کہا کہ نماز میں وہ آیت یا وہ صورت پڑھنا نعوذ باللہ مکروہ ہے. کہتے ہیں کہ وہ صورتیں نماز میں پڑھنا مکروہ ہے جس میں سجدہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں سجدہ کریں اور ہمارے قابل احترام ائمہ اس قسم کی رائے اختیار کریں تو کیا کریں گے ہم؟ صحیح حدیث میں آپ کا نماز کے دوران سجدہ کرنا ثابت. اور امام صاحب کہیں تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ائمہ سے بھی تو اس طرح کبھی کبھی کوئی چوک ووک ہوتی رہتی تھی. جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ چوک ہو گئی, تو امام کوئی معصوم من الخطا تو نہیں تھے نا, ان سے بھی ہو سکتی ہے, ہو گئی ہوگی. بہرحال نماز کے دوران بھی اگر کوئی سری ہو یا جہری ہو, اگر نماز کے دوران آیت سجدہ آ جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدہ کریں, اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک کہتے ہیں اگر نماز کے باہر سجدہ آئے تو باقاعدہ سلام پھیرے, اور نماز کے دوران سجدہ آئے تو پھر ظاہر ہے کہ سلام نہیں, پھر تو اٹھ کے نئے سرے سے تلاوت کرنا ہے. جبکہ کسی حدیث میں سجدہ تلاوت کے بعد سلام پھیرنے کا کوئی ذکر نہیں ملتا, نہ نماز کے دوران اور نماز کے نہ باہر. اللہ اکبر سجدہ کریں, اللہ اکبر اٹھیں اور تلاوت کر رہے ہیں تو تلاوت شروع کر دیں. اور کتب حدیث میں اس سجدہ کے لیے دعا بھی موجود ہے. کئی لوگ کہتے ہیں جی 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی کہیں تو یہ سجدہ, وہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی نماز کے دوران ہے. نماز کا سجدہ جو ہے 2 سجدے, ان میں یہ تسبیحات ہیں. اور اس کے لیے تلاوت کے سجدہ تلاوت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے, اور کتب حدیث میں دعا موجود ہے, سنن میں موجود ہے, مستدرک امام حاکم میں موجود ہے. اس میں سجد وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ,
اور مستدرک امام حاکم میں ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ اضافی الفاظ بھی موجود ہیں، لیکن سنن میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ کم از کم یہ تھوڑے سے الفاظ ہیں، کتنا کوئی لمبا تو ہے نہیں نا۔ سجد وجہ الذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ، کتنے اچھے الفاظ ہیں۔ میری پیشانی نے، میرے چہرے نے سجدہ کیا اس ذات کے سامنے جس نے اس کو بنایا، اس کے نقش و نگار بنائے۔ اور فتبارک اللہ احسن الخالقین والا اگر آخری جملہ پڑھیں تو معنی یہ کہ اس کائنات کا بنانے والا کتنا ہی برکتوں والا، کتنا ہی عظمتوں والا۔ غرض یہ کہ یہ سجدہ سنت ہے، کریں تو جائز، اگر کوئی نہ کرے تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں، اور اس میں قضا نہیں۔ آج ہم نے ابھی یہاں یہ آیت سجدہ پڑھی، پچھلی مرتبہ بھی پڑھی تھی، اور یہاں سجدہ کرنے کا چانس نہ بنا، ابھی آپ اٹھیں گے، کھانا کھائیں گے، جائیں گے، اور اگر گھر میں کہیں بغیر پڑھے اس آیت کو دہرائے بغیر کہیں کہ اب میں سجدہ قضا کر لیتا ہوں، اس کی قضا نہیں۔ اگر بر وقت یا تھوڑے سے اب یہاں سے اٹھے وہاں جا کے سجدہ کر لیں، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ ابھی کے ابھی یہیں فوراً۔ اگر تھوڑا سا وقفہ کر کے سجدہ کر لیتے ہیں جائز، اور اگر وقفہ لمبا ہو گیا تو یہ قضا ہو گیا اور اس کی قضا دینا ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا کئی لوگ پڑھتے چلے جاتے ہیں، پورے قرآن کو پڑھ کے 14 سجدے ایک ہی وقت میں بیٹھ کے، اب یہ کتنے عرصے میں اس نے جمع کر رکھا، یہ تو قضا نہیں، یہ تو کوئی اور حساب کتاب کر رہے ہو۔ کہتے ہیں جی پورا قرآن کر لیں، پھر اکٹھے ہی کر لیں گے۔ حالانکہ قرآن میں جہاں جہاں سجدہ آتا ہے وہاں اب پہلا سجدہ جو اس اعتبار سے 15واں، اور ہمارا چونکہ ترجمہ پیچھے سے شروع ہوا ہے اس اعتبار سے پہلا، وہاں ہے وسجد۔ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا سجدہ کرو۔ اب اللہ کہے سجدہ کرو اور میں کہوں کہ نہیں میں 30 سپارے مکمل کرنے کے بعد کروں گا، تو اللہ کے حکم کی تعمیل تو نہ ہوئی نا۔ اگر کر سکیں تو اسی وقت کریں، اور اسی وقت کرنا چاہیے، اور قضا ہو گیا تو اس کا وقت نکل گیا، اب اس کے لیے کوئی دوسرا جو ہے قضا کا انداز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ، اور بلکہ جنہوں نے کفر کیا وہ تو جھٹلا رہے ہیں، بجائے ایمان لانے کے وہ تو جھٹلا رہے ہیں۔ واللہ اعلم بما یوعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جس کو یہ جمع کر کر کے رکھ رہے ہیں۔ جمع کر کر کے کہاں رکھ رہے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ اپنے نامہ اعمال میں جو خیر اور شر جمع کر کے رکھ رہے ہیں ان کو اللہ جانتا ہے، اور ایک یہ کہ جو کچھ ان کے دل و دماغ میں ہے، ظاہر کچھ کرتے ہیں، باطن میں کچھ، اوپر سے پیار، اوپر سے بڑے لاڈ دکھا رہے ہیں، اندر سے بغض، عناد، حقد اور حسد چھپائے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اللہ کو ظاہر باطن، اللہ کو پوشیدہ اعلانیہ ہر چیز معلوم ہے۔ فرمایا کہ جو کچھ یہ جمع کیے جا رہے ہیں اللہ سب کو جانتا ہے۔ اور یوعون کے لفظ سے مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اہلیہ سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب خرچ کرو تو بے حساب خرچ کیا کرو، گن گن کے دو گی تو گن گن کے ملے گا، اور اگر تم جمع کر کر کے رکھو گی تو وہاں سے جمع کر کر کے رکھا جانا شروع ہو جائے گا، یعنی تمہیں بھی نہیں دیا جائے گا۔ یوعون، جو کچھ یہ جمع کر، اگر تم نے جمع کرنا شروع کر دیا تو اوپر والا اپنے پاس جمع کرنا یعنی تمہیں دینا بند کر دے گا۔ دے تو کھلا دے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی کھلا دے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ اعلم بما یوعون، اللہ جانتا ہے کہ یہ کیا کچھ جمع کر رہے ہیں اپنے دلوں میں۔ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ اب بشارت کا معنی تو ہوتا ہے نا خوشخبری۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں یہ بھی ایک انداز ہے کہ کبھی کبھی ان لوگوں کی حرکتوں
عقل مند ہو کر اللہ کی ذات کو نہ مانیں، سمجھدار ہو کر دین پر عمل نہ کریں، اور صحیح ساری دنیا کے سارے معاملات کو سمجھتے ہوئے ہونے کے باوجود اسلام میں داخل نہ ہوں، تو ظاہر ہے کہ بے وقوف ہوئے نا۔ اللہ ان کو یہ نہیں کہتا کہ ان کو بری خبر دے دو عذاب کی، بلکہ ایک تضحیق ہے ان کے اس عمل کے نتیجہ میں۔ اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی۔ ہے عذاب، بشارت نہیں، خوشخبری نہیں، یہ تو خبر بری ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ان کو بشارت دے دو دردناک عذاب کی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ قرآن کریم کا انداز سورۃ العصر میں پہلے گزر چکا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ وہاں تو 4 چیزیں ہیں، یہاں 2 چیزیں۔ ان کو دردناک عذاب کی خبر دے دو الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیے۔ ایمان لائیں، عمل صالح کریں تو وہ دردناک عذاب سے بچ جائیں گے۔ وہاں فرمایا ہر انسان خسارے میں ہے، ہر انسان نقصان میں ہے، سوائے ایمان والوں کے، عمل صالح والوں کے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق کی وصیت کرنے والوں کے اور صبر کرنے والوں، صبر کی وصیت کرنے۔ وہاں 4 چیزیں، 2 کا یہاں ذکر کر کے فرمایا لہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر۔ جو لوگ ایمان والے ہیں، عمل صالح والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ وہ اجر و ثواب دے گا، ان نعمتوں سے نوازے گا، وہ جنات اور باغات دے گا کہ جن کا کوئی عدد و شمار نہیں، بے حساب، کوئی حساب نہیں کہ کتنی نعمتیں ہوں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی لوگوں میں سے بنا لے جن کو وہ بے شمار نعمتیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بشری کوتاہیوں کو معاف کرے، قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حج و عمرہ کے بارے میں 4 سیریز عابد بھائی نے تیار کی تھیں پچھلے سال یہیں کی، جن کو چاہیے یہ 4 سیریز 6 ریال کی ہیں، اور یہ کتاب بہترین کتاب جو پچھلی مرتبہ شاید اس مرکز میں ملی تھی، اس مرکز میں تھے، یہ ڈاکٹر سعید عابدی صاحب ہیں، اردو یہ جو آ رہا ہے اردو نیوز، اس میں آپ دیکھتے ہیں روشنی کا آخری صفحہ مکمل ان کا ہوتا ہے، اور ریڈیو جدہ سے اردو سروس جو نشر ہو رہی ہے اس کے اردو ڈپارٹمنٹ کے یہ صدر ہیں۔ بہترین کتاب ہے، اور اس کا موضوع ہے یہ حدیث نہیں ہے، یعنی وہ باتیں جو لوگوں نے حدیث کے نام سے مشہور کر رکھی ہیں، حالانکہ اصلاً وہ حدیث نہیں ہیں۔ اس کتاب میں اسی کا تذکرہ ہے۔ یہ 1 جلد ہے، 1 جلد پہلے چھپ چکی اور درمیان میں ایک اور جلد بھی چھپ چکی ہے۔ اس سائز کی 3 جلدیں ہیں اور بڑی قیمتی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے لکھنے والوں کو، چھاپنے والوں کو۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے بھائی حافظ عابد اللہ، ان کا بیت السلام نام کا ادارہ ہے ریاض میں، انہوں نے چھاپی ہے، اور اپنے رحمۃ اللہ خان صاحب کو بھی اللہ جزائے خیر دے کہ یہ دور پار کی چھپی ہوئی کتابیں آپ کے پاس لیے چلے آتے ہیں۔ یہ لائے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کتنے کی دے رہے ہیں، صرف 20 ریال کی۔